नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत आयात सूरत आल इमरान की चौथा पारा आयत नंबर 130-132। लफ्ज़ी तर्जमा इन अगर यमससकुम पहुँचा है तुमको करहुन कोई ज़ख़म फ़क़त तो तहकीक मस्सा पहुँच चुका कौमा उन लोगों को भी करहुन ज़ख़म मिसलहू ऐसा ही व तिल का और ये अय्यामु दिन है नुदाविलुहा कि हम बारी बारी बदलते हैं इनको बैनन नास लोगों के दरमियान वलियालम अल्लाहु ताकि जान ले अल्लाह अल्लाज़ीना उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए व यत्तखिज़ा और बनाए मिनकुम तुम में से शुहदा गवाह अल्लाहु ला युहिब्बु नहीं पसंद करता ज़ालिमीन ज़ालिमों को। अल्लाह ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। फरमाया अगर तुम्हें कोई ज़ख़म पहुँचे तो यकीनन इन लोगों को भी इस जैसा ज़ख़म पहुँचा है। ये तो दिन है हम इन्हें लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते हैं ताकि अल्लाह इन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से बाज़ को शहीद बनाए और अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। एक और अंदाज से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ग़ज़वा उहद में तुम्हें कुछ लोग तुम्हारे ज़ख्मी और शहीद हुए हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे मुखालिफ भी तो ग़ज़वा बदर में और उहद की इब्तिदा में इसी तरह के ज़ख्म खा चुके हैं और अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा है कि फ़तह और शिकस्त के अय्याम को अदलता बदलता रहता है। कभी गालिब का मगलूब और कभी मगलूब को गालिब कर देता है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है और वहाँ की कामयाबी असल कामयाबी है और वो मोमिनों के साथ ख़ास है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि मोमिनों और मुनाफ़िकों में तमीज़ हो सके और कुछ लोगों को शहादत का मुकाम मिल सके। बहुत अच्छे तरीके से एक बात को जो समझा जा सकता है कि ये आज़माइशें क्यों आती हैं, अल्लाह ताला जानना चाहते हैं मेरे बंदे के ईमान का लेवल क्या है। क्या वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है? यकीनन जो मुत्तकी लोग हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो हर मुश्किल आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हैरानगी वाली बात है ना कि वो शुक्र क्यों करते हैं? वो शुक्र इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह को जानते हैं और ये जानते हैं कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। और ये जो मुश्किल आई मेरे पे या कोई आजमाइश, कोई बीमारी आई, कोई तंगी आई, तो ये ज़्यादा भी आ सकती थी, ये ज़्यादा तादाद में आ सकती थी। अल्लाह ताला ने इसको कम किया। अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान किया कि इस परेशानी को मेरे लिए कम किया। तो असल बात यही है कि मुश्किलें जो आती हैं तो ये इसलिए आती हैं कि लोगों के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद कर सके और हर इंसान अपने सब्र के बलबूते पर मुकाम हासिल करता है, अपना दर्जा हासिल करता है। जितना अच्छा सब्र होगा उतना अच्छा दर्जा पाएगा और उतना ही अच्छा मुकाम जो है वो उसको मिलेगा। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं इस उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दंदाने मुबारक टूट गए, आपका चेहरा अनवर ज़ख्मी हो गया और आपके सर मुबारक पर जो खुद थी वो टूट गई। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसारी और 2 कुरैशी सहाबा के हमरा अलग थलग रह गए। जब हमलावर आपके बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपने फरमाया कौन है जो इन्हें हमसे दफ़ा करे, इसके लिए जन्नत है, या ये फरमाया वह जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा,
اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری ساتوں صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی ساتھیوں سے فرمایا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ باقی رہ جانے والے 2 صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور طلحہ بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا۔ اس کے ساتھ احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، شل ہاتھ کے ساتھ۔ میدان احد میں مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی، جو اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ چند صحابہ کی میدان احد میں شہادت کے واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن طیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ اب میرے آقا جبیر بن معطم نے مجھ سے کہا، اگر میرے چچا طیمہ کے بدلے تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکہ کے لوگ عینین کی جنگ کے لیے نکلے۔ عینین اس پہاڑی کا نام ہے جو احد پہاڑ کے سامنے واقع ہے اور ان دونوں کے درمیان وادی حائل ہے۔ بہرحال میں بھی لڑائی کے ارادے سے مکہ کے لوگوں کے ہمراہ ہو لیا۔ جب احد میں پہنچے اور لڑائی شروع ہوئی تو میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ جنگ کے دوران میں آخر کار ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مجھ سے قریب ہو گئے۔ میں نے اپنا نیزہ ان کی طرف پھینکا، نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور پار ہو گیا اور اس سے وہ شہید ہو گئے اور میرا عہد پورا ہو گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے احد کے روز ان سے کہا، تم اللہ سے دعا کرو، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ چنانچہ یہ دونوں باقی مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے۔ پہلے سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور کہنے لگے، اے میرے رب، جب دشمن سے مار کھا رہی ہو تو میری رزق مارائی کسی ایسے شخص سے ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو۔ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ اب عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، میرا سامنا بھی کسی ایسے ہی دشمن سے ہو جو لڑائی میں سخت غصے والا اور جنگ لڑنے میں شدید ہو۔ میں اس سے محض تیری خاطر لڑائی کروں اور وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ میں جب کل کو آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں، یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے؟ میں جواب دوں، اللہ تیری خاطر۔ پھر تو مجھ سے کہے، اے عبداللہ، تو نے سچ کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس دعا پر آمین کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں، بیٹا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ مارکے کے دن میں نے آخر یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے۔ وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ان کی بیوی سے اس کی وجہ پوچھو۔ بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتلایا، جب حنظلہ نے مارکہ ارائی سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اس حالت میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا۔ ابراہیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے پاس کھانا لایا گیا
تو وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے وہ احد میں شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے بار بار کپڑا ہٹا کر دیدار کرتا اور روتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے ایسا کرنے سے روکتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ آخر میری پھوپھی فاطمہ بھی رونے لگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو نہیں اٹھاتے فرشتے تو برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا گیا جبکہ وہ دنیا میں چل پھر رہے تھے، جبکہ وہ زمین پر موجود تھے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقام ان کو کس طرح سے حاصل ہوا۔ انہوں نے صرف کہا نہیں، انہوں نے واقعی اپنی جان اور مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی عمل بنا، ایسے ہی عمل کرنے والے بنا، اور ایسی محبت کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما کہ ہم دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی کسی بھی نعمت کو چھوڑنے کے لیے تیار رہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔